خوش آمدید۔ اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری وضاحت کرنی ہے۔ یہ جو آڈیو آپ سن رہے ہیں یہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک بالکل قریب ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بہت سے لوگ قرآن سے اپنے تعلق کو ایک نئے سرے سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، ایک روحانی تجدید کا موقع ملتا ہے۔ بالکل، اور اسی حوالے سے ہمارے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا ایک بہت ہی مشہور کام ہے، بیان القرآن۔ جی، اب دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کا نام تو کسی تعارف کا محتاج نہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم شخصیات سے واقف تو ہوتے ہیں مگر ان کے کام کی جو اصل روح ہے اس کی گہرائی تک نہیں جا پاتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج ہم یہی کرنے والے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس رمضان سے پہلے بیان القرآن پر تھوڑی بات کی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ آخر اس ترجمہ اور تفسیر میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ بیان القرآن جو ہے وہ محض قرآن کا ایک اور ترجمہ یا تفسیر نہیں ہے۔ اچھا؟ اس کے پیچھے ایک پورا فکر و فلسفہ ہے، اور اس کے وجود میں آنے کا انداز بھی آپ دیکھیں روایتی تفاسیر سے بہت مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ عام طور پر مفسرین سالہ سال لائبریریوں میں بیٹھ کر سینکڑوں کتابوں کو کھنگال کر ایک تفسیر لکھتے ہیں۔ جی، ایک خالص علمی کام ہوتا ہے۔ بالکل، ایک خالص علمی اور تحقیقی کام۔ لیکن بیان القرآن کی جو پیدائش ہے وہ ایک زندہ اور آپ کہیں اجتماعی عبادت کے ماحول میں ہوئی۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کسی اسٹڈی روم کی خاموشی میں نہیں لکھی گئی۔ اس کا پس منظر کیا ہے پھر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی بنیاد دراصل وہ دروس قرآن ہیں جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کئی سالوں تک رمضان المبارک میں نماز تراویح کے بعد دیا کرتے تھے۔ اوہ، تراویح کے بعد؟ جی، اس کا ایک خاص ماحول ہوتا تھا۔ لوگ تراویح میں قرآن سنتے اور پھر فوراً بعد ڈاکٹر صاحب اسی پڑھے گئے حصے کی تشریح اور تفسیر اپنے مخصوص انداز میں بیان کرتے۔ واہ! تو یہ کام ایک علمی مشق سے زیادہ ایک روحانی تجربے کا نتیجہ ہے جو رمضان کی راتوں کی برکتوں میں پروان چڑھا۔ صحیح۔ کتاب کے مرتب حافظ خالد محمود ظفر ساگ نے عرض مرتب میں اسی بات کو بڑی خوبصورتی سے بیان بھی کیا ہے کہ ان دروس کو کیسٹوں سے نقل کر کے کتابی شکل دینا کتنا بڑا چیلنج تھا۔ یہ تو ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہو رہی ہوں کہ اس طریقہ کار نے نفس مضمون پر کیا اثر ڈالا ہوگا۔ بہت گہرا اثر ڈالا۔ یعنی ایک چیز ہے پہلے سے لکھی ہوئی، ایڈٹ کی ہوئی تقریر پڑھنا، جی، اور ایک ہے براہ راست سامعین کے سامنے قرآن سننے کے فوراً بعد اس کے مطالب بیان کرنا۔ اس سے تو بیان میں ایک خاص قسم کی روانی آ جاتی ہوگی۔ یقیناً، اور یہی بیان القرآن کی روح ہے۔ اس میں آپ کو ایک خطیبانہ جوش اور ایک دائی کی تڑپ ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب کا مقصد صرف علمی نکات بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ قرآن کے پیغام کو دلوں میں اتارنا تھا تاکہ وہ ایک زندہ حقیقت بن کر لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرے۔ صحیح۔ وہ قرآن کو ایک جامد مذہبی کتاب کے طور پر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ایک انقلابی منشور کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اچھا۔ اور اسی زبانی انداز کی وجہ سے آپ کو اس تفسیر میں ایک تسلسل اور بہاؤ کا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی آپ سے براہ راست گفتگو کر رہا ہو۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، پوچھیں۔ جہاں اس زبانی اور بے ساختہ انداز کے بہت سے فائدے ہیں، کیا اس کا کوئی ممکنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر، کیا اس میں وہ علمی گہرائی اور حوالہ جات کی باریک بینی برقرار رہ پاتی ہے جو ایک طویل تحقیق کے بعد لکھی گئی تفسیر میں ہوتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، یہ دراصل ترجیحات کی بات ہے۔ بیان القرآن کا مقصد ہی مختصر تفسیر پیش کرنا تھا۔ اچھا، یعنی ٹارگٹ آڈینس مختلف تھی۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب کا ہدف عام تعلیم یافتہ مسلمان تھے، نہ کہ وہ علماء جو فقہی اور کلامی مباحث کی گہرائیوں میں اترنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر طویل علمی مباحث سے گریز کیا ہے۔ ان کی توجہ قرآن کے مرکزی پیغام، اس کے نظم اور انقلابی پہلو پر مرکوز رہی۔ تو ہاں، اگر کوئی شخص مختلف قرأتوں کے فرق پر تحقیق کرنا چاہتا ہے تو شاید اسے دوسری ضخیم تفاسیر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ قرآن آج ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے تو بیان القرآن اس کے لیے ایک بہترین رہنما ہے۔ اس کا اختصار ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ کیوں نہ ہم قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کی مثال لیں۔ بہترین مثال ہے۔ اس چھوٹی سی سورت کی تشریح میں ڈاکٹر اسرار احمد کا وہ منفرد انداز کیسے نظر آتا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ اس کے لیے بہترین مثال ہے۔ مثلا پہلی ہی آیت الحمدللہ رب العالمین کو لیجئے۔ جی۔ عام طور پر
رب کا ترجمہ پالنے والا یا لارڈ کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ عربی زبان میں رب کے مفہوم میں صرف پالنا ہی نہیں، بلکہ ملکیت، حاکمیت اور کسی شے کو بتدریج اس کے کمال تک پہنچانے کا تصور بھی شامل ہے۔ یعنی کئی پرتیں ہیں اس ایک لفظ میں۔ جی بالکل، یعنی اللہ صرف ہمارا خالق اور پالنے والا ہی نہیں، بلکہ وہ ہمارا سوورن ہے، ہمارا حاکم مطلق ہے، اور وہی ہے جو ہماری روحانی اور مادی نشوونما کے تمام مراحل کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ مطلب صرف ایک لفظ رب کی صحیح سمجھ سے انسان اور خدا کے تعلق کی پوری نوعیت ہی بدل جاتی ہے۔ بالکل، یہ صرف شکر گزاری کا تعلق نہیں رہتا۔ بالکل، بلکہ مکمل اطاعت اور سپردگی کا تعلق بن جاتا ہے۔ بالکل، اور پھر اگلی آیت مالک یوم الدین کو دیکھیں۔ یہاں لفظ دین کا ترجمہ عموماً قیامت کا دن یا ڈے آف ججمنٹ کیا جاتا ہے۔ جی یہی سنا ہے زیادہ تر۔ ڈاکٹر صاحب یہاں بھی اس لفظ کی گہرائی واضح کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ دین کا ایک مطلب بدلہ یا جزا و سزا ہے، لیکن اس کا ایک وسیع تر مطلب نظام زندگی بھی ہے۔ A complete code of life۔ جی، تو یوم دین صرف جزا کا دن نہیں، بلکہ وہ دن ہے جب اللہ کا دین یعنی اس کا نظام حیات مکمل طور پر غالب آ جائے گا۔ اچھا۔ اور باقی تمام نظام باطل ہو جائیں گے۔ اس تشریح سے آخرت کا تصور محض ایک عدالت سے بڑھ کر ایک مکمل انقلاب کے دن میں بدل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہر لفظ کو اس کے وسیع تر نظریاتی پس منظر میں رکھ کر دیکھتے تھے۔ جی ہاں، یہ صرف لغوی ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو پورا ورلڈ ویو ہے اسے سامنے لانے کی کوشش ہے۔ بالکل۔ تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح میں بھی یقیناً یہی انداز ہوگا۔ جی ہاں، یہاں وہ عبادت کے تصور کو صرف نماز، روزہ، حج تک محدود نہیں رکھتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ عبادت دراصل عبد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے غلام۔ اچھا۔ تو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کا مطلب بنتا ہے ہم صرف اور صرف تیرے ہی غلام ہیں۔ واہ۔ ہماری پوری زندگی، ہمارے ذاتی معاملات سے لے کر اجتماعی، سیاسی اور معاشی نظام تک سب کچھ صرف اللہ کی بندگی کے تابع ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عہد ہے جو انسان ہر نماز میں دہراتا ہے۔ اور اس میں شرک کی ہر شکل کی نفی ہے۔ بالکل، چاہے وہ کسی انسان کی غلامی ہو، اپنی خواہشات کی غلامی ہو، یا کسی انسان کے بنائے ہوئے نظام کی غلامی ہو۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اس مختصر سے تجزیے سے یہ بات تو واضح ہو رہی ہے کہ بیان القرآن کا بنیادی مقصد قرآن کے الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے گہرے نظریاتی مفاہیم کو اجاگر کرنا ہے۔ جی بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ تاکہ قاری قرآن کو صرف ایک ثواب کی کتاب سمجھ کر نہ پڑھے، بلکہ اسے اپنی زندگی کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر قبول کرے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہی مشن تھا، اور اسی سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس کام کو عالمی سطح پر پھیلانے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اچھا، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کا کام بنیادی طور پر اردو زبان میں ہے۔ ان کے اردو خطابات میں جو ایک جوش ہے اسے کسی دوسری زبان مثلا انگریزی میں منتقل کرنا تو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ یہ ایک انتہائی اہم چیلنج ہے اور اس پر کام کیا گیا ہے۔ اچھا۔ جی، یہ احساس کرتے ہوئے کہ دنیا بھر میں بہت سے لوگ، خاص طور پر نوجوان نسل جو اردو سے اتنی واقف نہیں، اس علمی خزانے سے محروم رہ جائے گی۔ صحیح۔ اس لیے بیان القرآن کا مکمل انگریزی ترجمہ بھی تیار کیا گیا ہے۔ یقیناً کسی بھی ترجمے میں اصل زبان کا سارا زور اور آہنگ منتقل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ جی وہ تو ہے۔ لیکن کوشش کی گئی ہے کہ مفہوم اور پیغام کی روح کو پوری دیانتداری کے ساتھ منتقل کیا جائے۔ مقصد فکر کی ترسیل ہے۔ یہ تو ایک زبردست اقدام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب علم کا یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے بھی کھل گیا ہے جو زبان کی رکاوٹ کی وجہ سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے تھے۔ تو دیکھیں، آج کی اس گفتگو سے ہم نے نہ صرف بیان القرآن کے منفرد پس منظر کو سمجھا، بلکہ سورۃ الفاتحہ کی مثال سے اس کے اسلوب کا ایک چھوٹا سا نمونہ بھی دیکھ لیا۔ جی، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ علمی کام اب عالمی سامعین کے لیے بھی قابل رسائی ہے۔ الحمدللہ۔ اسی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم بیان القرآن پر مبنی ایک خصوصی یوٹیوب سیریز پیش کر رہے ہیں۔ جی، اور اس سیریز کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے رمضان کی راتوں میں قرآن کی تشریح کی، اسی روح کو آج کے ڈیجیٹل دور میں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ بہت خوب۔ اس سیریز کی ترتیب بھی رمضان کی مناسبت سے ہی رکھی گئی ہے۔ اسے روزانہ کی بنیاد پر پارہ وارہ انداز میں پیش کیا جائے گا۔
یعنی ہر روز ایک پارا؟ جی، ہر روز ایک پارے پر مشتمل گفتگو نشر کی جائے گی تاکہ جو لوگ اس سلسلے کو روزانہ فالو کریں گے وہ رمضان کے اختتام تک پورے قرآن مجید کا ایک دور مکمل کر سکیں گے۔ یہ تو بہت منظم اور فائدہ مند طریقہ ہے، یعنی لوگ اپنی روزمرہ عبادات کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی کے اس سفر میں بھی شریک ہو سکیں گے۔ جی، یہی کوشش ہے۔ اور جو لوگ انگریزی ورژن میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے کیا انتظام ہے؟ ان کی سہولت کے لیے یہ سیریز نہ صرف اردو میں دستیاب ہوگی بلکہ اس کا مکمل انگریزی ورژن بھی ساتھ ساتھ پیش کیا جائے گا۔ زبردست۔ ہر ویڈیو کی تفصیل یعنی ڈسکرپشن میں انگریزی سیریز کے لنکس بھی فراہم کر دیے جائیں گے تاکہ ہر کوئی اپنی سہولت کے مطابق اس علمی سفر کا حصہ بن سکے۔ تو آئیے آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی تفسیر بیان القرآن کی انفرادیت کو سمجھا جو رمضان میں تراویح کے بعد دیے گئے دروس پر مبنی ہے۔ جی، ہم نے سورت الفاتحہ کی مثال سے ان کے انقلابی تفسیری اسلوب کی ایک جھلک دیکھی، اور آخر میں ہم نے یہ اعلان کیا کہ اسی تفسیر پر مبنی ایک نئی یوٹیوب سیریز اس رمضان میں شروع ہو رہی ہے جو روزانہ ایک پارے کی بنیاد پر پیش کی جائے گی، اور یہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں دستیاب ہوگی۔ اور اس اعلان کے ساتھ میں سامعین کے لیے ایک سوچ کا دروازہ کھلا چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا اس آنے والے تجربے کو مزید گہرا بنا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جب انسان جسمانی طور پر کمزور اور روحانی طور پر زیادہ حساس ہوتا ہے، اس وقت ایک منظم ترتیب کے ساتھ روزانہ مقدس متن کا مطالعہ کرنے کا تجربہ اپنی فرصت اور رفتار سے مطالعہ کرنے کے مقابلے میں ہمارے فہم و ادراک پر کیسے مختلف طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔